بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشنی کے پیکر ہیں، روشنی کے پیکر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. یہ خدا کے دلبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. آخری پیمبر ہیں، آخری پیمبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشناسی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے، یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے. تاجور بھی قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے، تاجور کے قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے. آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے، آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے. یہ چراغ وحدت کا جب علی پاشا مار مار کے تھک گئے، اس کے بعد معاملہ ختم. اس کے بعد پھر کبھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے، پھر ایسا اجلاس بیٹھتا ہے، بہترین جو ہے عشائیہ ہوتا ہے یا نہیں تو لنچ. اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے نشستن، وہ کیا بولتے گفتن برخاستم وہ ہوستن، جو بھی کھانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد کام ختم. تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے. ہم پہلے سچے مسلمان ہونا چاہیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا چاہیے. جب کئی معاملہ ہمارا جو ہے ہوگا، ہم ٹائم کی قربانی دینے تیار نہیں ہوتے. اب مثال جب کوئی مشن کو اگر لے کے چلیں، کسی کا مقابلہ کرنے چلیں، تو کئی مسائل اور کئی مشاکل پیش آئیں گے. وہ سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا. قربانی تو دینا ہی دینا ہے. کوئی بھی مشن آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا بغیر قربانی کے، کوئی مشن بھی. جب قربانی ہم وقت کی نہیں دے سکتے تو جان کی مال کی کہاں سے دیتے. تو سب میں پہلے سب چیز کے واسطے تیار ہونا ہے کہ ہم اسی وقت کامل مومن ہو سکتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا، تب پھر کہیں اپن ایسے اجلاس رکھیں گے تو خدا کی قسم بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بمشکل ایک دو چار بھی ہو جائے
تو الحمدللہ سب پہ بھاری ہوں گے. اس کے واسطے جو علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کہہ کے قادیانی پادیانی، یہ کہہ کے اہل خبصہ، خدا کی قسم اگر نگاہ مرد مومن پیدا ہو جائے تو یہ سب پارا پارا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے واسطے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سچا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. علامہ نے کیا خوب کہا، یوں تو سید بھی ہو، مغل بھی ہو، افغان بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہم کو سچی مسلمانیت جو ہے پہلے اپنے آپ میں، اس کے بعد پھر دوسروں کا مقابلہ کریں تو بات مزے کی بھی ہوگی. ارے مر گئے تو شہید ہوں گے، جیتے تو غازی ہو کے جیں گے انشاءاللہ تعالی. بس مظہر معین صاحب نے بڑی بہترین تجویز رکھی، پہلے ان کا سروے کریے ان کے گڑھ کہاں ہیں. ہم واقف نہیں ہیں، ایمانداری کی بات واقف نہیں ہے. پہلے ان کا سروے ہونا، یہ کون لوگ ہیں جو تنظیمی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور کام کرے تو کس ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. اب رہا سوال، یہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان کو تو انہوں بھٹکا نہیں سکتے، بلکہ مسلمان ان کو مسلمان بنا دے گا. اب ایسے لوگ ہیں، نام رکھ لیے سلیم پاشا، رحیم پاشا، فلاں پاشا، وہ اس کو بھٹکا سکتے ہوں گے. خدا کی قسم اگر جو سچا مسلمان ہے اس کو انہوں کیا بھٹکاتے. ان کا باپ دادا جو ہے کون بیچارہ ابلیس، انہیں نہیں بھٹکا سکتا تو انہوں کیا بھٹکا سکتے. بس شرط ہے کہ ایمان اپنا مضبوط ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ علی پاشا قبلہ صاحب آپ بہترین شروعات کر رہے ہیں. اللہ اس شروعات کو برقرار رکھے اور اخلاص عطا فرمائے اور کامیابی ہم کو جو ہے نصیب کرے. بس کامیابی نصیب کرنا کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کا سبب بن جائے. آقا کی محبت میں، آقا کی محبت کے واسطے، آقا کی عظمت کے واسطے جو ہے ہم یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں واقعی ان کی رضا کے واسطے، پھر ہمارے لیے یہی جو ہے نجات کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ سب میں پہلے اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے. بس تھوڑے بہت چیزیں ہوتے ہیں آپس میں، اس کو عفو درگزر کرنا چاہیے خدا اس کی رسول کی رضا کے واسطے. اس کے بعد متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے، پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیے کام کیسا ہوتا ہے. ارے انہوں تو کیا حیدرآباد میں شروع کرے تو بمبئی سے بھی بھاگ جانا ہے. حیدرآباد میں شروع کرے تو یہ حیدرآبادیوں کی ہیبت ایسی طاری ہوں گی تو بمبئی سے بھی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ سے بھاگیں گے ضرور. اس سے پہلے مسئلہ اٹھا تھا سیاسی سطح پر بھی، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین زبردست اثر رکھی تھی ان پہ. اللہ کا کرم تھا کہ ان کا جلسہ کامیاب ہونے نہیں دیا، اور پورے تناظیم جتنے بھی تنظیمیں ہیں سب کے ساتھ کام کرے اور سیاسی سطح پہ مجلس اتحاد المسلمین بہترین کام کری. اور ان کا جلسہ کینسل ہوا. جلسہ کینسل ہونے کے بعد یہ لوگ کورٹ کو گئے تھے. کورٹ میں کیوٹ ڈالا ان کے خلاف، کیوٹ ڈال کر ان کی پرمیشن ملنے سے روکا دیا. پلٹ کے پھر یہ لوگ درخواست ڈال لے، ہم نے بینچ کلر کو ہی لے کے چل دیا وہاں سے تاکہ ان کی سبمیشن ہی نہ ہو. اس کے بعد پھر کیا کرے لوگ، یہاں سے نکال کر وہ ایک پبلک گارڈن میں سے نکال کر سید آباد کے پاس کہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے تین پولیس کے پلاٹونوں کو رکھ کر لاٹھی چارج کروایا وہاں پہ. یہ سب اگر ایسی تنظیم رہتی تو اور مزہ لیتے تھے. یہ صرف انفرادی طور پہ ہوا ہے. آقا کے صدقے طفیل میں ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات ہے. آقا کے نالین پاک کی خیرات ہے تو یہ سب ہوا. تو لاٹھی چارج کرائے. اس کے بعد ان کا نام جو تھا وہ مسجد بول کے لکھے تھے. ہم بولے اس پہ بھی اعتراض کرے مسجد احمدیہ، نئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہماری ہی کوشش تھی اللہ کے کرم سے آقا کے صدقے میں کہ وہ نام مٹ کر اب الحمد لکھ لیا گیا ہے. وہ الحمد سید آباد پہ مادانہ پیٹ منڈی کے سامنے، ابھی صوفی صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل مادانہ پیٹ منڈی کے راستے کے بالکل اپوزٹ ان کا کچھ پراپرٹی ہے، اس پہ جو ہے وہ کرے. وہ یہ پورے کام چل رہے ہیں. مگر ایسی تنظیم خوی امکان ہے کہ کچھ حضرات جو فتنہ پرست ہیں اپنے میں ہیں فتنہ پر. اہل سنت الجماعت بولتے ہیں، تقراری بھی کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں بغض ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ آپ کے مشن کو کیوں کہ ان کا مقصد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے. علی پاشا کیسا لے لیتے بھائی کریڈٹ، نہیں غازی پورے والوں کو کیسا کریڈٹ جاتا. یہ الگ بنانا چاہیے، ایک دوسرا نیا شروع ہوتا اپنے میں سے. میں واقف ہوں، میں پریکٹیکل واقف ہوں، گراؤنڈ لیول سے واقف ہوں. تو ایسے چیزیں ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ پاک نے ایک توفیق دے کہ بس ٹھیک ہے کوئی آپس میں کوئی جہادات کا مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ کے کر لیجئے. ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے واسطے جب بات ہو رہی تو کم سے کم اس میں تو قربانی دو. ایمان کا تقاضا ہے. اپنے آپ کو جب مسلمان مومن کہتے ہیں، پھر مومن مسلمان تو چھوڑیے، اس سے بڑی ڈگری آقا کے غلام کہتے ہیں تو پھر واقع غلامی کا ثبوت دو. تو بہرحال یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گے. علی صاحب کافی مسائل غیروں سے تو غیروں سے اپنوں سے بھی جھیلنا پڑیں گا، مگر اس کے واسطے تیار رہیں گے.
इंशाअल्लाह ताला इनका भी उनका भी सबका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर बशर्ते कि इखलास और इत्तेहाद। और सब में पहली चीज ये तो इजलास की शुरुआत हुई, इसके बाद बैठिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद एक चार्ट बनाइए, उसमें उनके कहाँ मराकज़ हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसको किसको भटकाइए। दूसरी चीज, हर एरिया में, पहले इनके एरिया में जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ आवाम को भटकाते हैं, वहां पर बड़े बड़े जलसे आम को मुनक़िद करवाइए, बेहतरीन आफ्ताब खिताबत जैसे जो है खुतबा को दावत दीजिए, उनसे खिताब करवाइए और सबसे करवाइए इंशाअल्लाह ताला जो है। उसके बाद इनका ऑपरेशन क्या बल्कि इनका पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई फिक्र की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अब वो चीज को नहीं देखेंगे क्या हो रहा क्या नहीं, जगह जगह जलसे मुनक़िद करेंगे, जगह जगह आप जलसे मुनक़िद करने की बात कर दीजिए, स्पॉट सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी जो जिम्मेदारी है मुझे सौंपिए, मैं देख लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस किस्म का भी सारे अखराजात भी इंशाअल्लाह ताला आका के सदक़े में, आका के नारे पाक की खैरात की धूल से जो है इंशाअल्लाह उसको बर्दाश्त करेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से साथ है, ज़बानी जमा खर्च नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आप करिए इंशाअल्लाह, इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह इसी महीने से शुरू करिए। जलसा एक कोई भी गढ़ में उनके एक जलसे आम मुनक़िद करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, उसके बाद जो होता देखा जाएगा इंशाअल्लाह। वक्फ बोर्ड में अब तो देखिए हमारे मशाइखीन में से जो है एक मशाइख ज़्यादा उसका सज्जादा है, अब उनसे भरपूर काम लेना, भाई ये क्या चल रहा, ये वक्फ बोर्ड चलेगा तो उसको भी थोड़ा नुमाइंदगी करना पड़ेगा आप हजरात जो है, कि पहले इनके सेंटर्स बर्खास्त करवाना, सेंटर्स इनके बर्खास्त करवाना कानूनी शक्ल में। उसके बाद जब बात तीर तलवार की आती है, वो बहुत है इंशाअल्लाह ताला, उसकी फिक्र मत करिए, तीर तलवार और कुछ है तो देखिए इंशाअल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।